السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الا من سعى صدق اللہ مولانا العظیم۔ ماشاءاللہ بہت دیر سے ہم اور آپ یہاں حضرات علماء بھی، مدرسین بھی، حفاظ بھی، اور ان سب سے بڑھ کر خواتین کا ایک بہت بڑا مجمع جمع ہوا ہے۔ مجھ سے قبل ہماری ریاست ہی کی نہیں بلکہ ملک کی اور عالم اسلام کی ماینات شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم نے بہت ہی قیمتی اور ضروری باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے ارشاد فرمائے۔ چونکہ اس وقت بیان کا موقع نہیں ہے، اس وجہ سے پہلے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ تاثرات ہی کے لیے کہا ہے تو تاثرات میں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا جو مزاج بنا ہوا ہے کہ تھالیاں مارنے کا یا تھالیاں نہیں مارنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا ہے، اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگے تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اس طرح کی آوازیں مجلس سے آنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم میں تشریف لے گئے۔ حضرات صحابہ کو پہلے سوچ رہے تھے کہ کس مقصد کے لیے آئے، لیکن جب پتا چلا کہ مقصد الگ ہے، دنیا بدل رہی ہے، اور جیسے ہی اسلام قبول کیا صحابہ نے اتنے زور سے تکبیر کہا کہ مکے کی پہاڑیاں کے اندر وہ آواز ٹکرا رہی تھی، تکبیر۔ تو میں ایک مرتبہ آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ جب میں تکبیر کہوں تو اللہ اکبر کا نعرہ اتنا زور سے کہیں کہ پورے نیل سمندر میں آپ کی اللہ اکبر کی گونج گونجنے لگے۔ تکبیر ماشاءاللہ دمدار ہے، اور سمجھ رہا ہوں کہ سو نہیں رہے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ اللہ آپ کی تکبیر کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ہماری بچیاں بہت ہی اچھا جواب دے رہی تھی، اور مولانا حارث صاحب نے بھی اور مولانا ظہیر صاحب نے بھی مجھ سے کہا کہ 400 ہماری خواتین نے حصہ لیا ہے، لیکن سب نے اتنا رٹ کے اور اتنا حفظ یاد کر کے آئی ہیں کہ اب ان کو مشکل ہو رہا ہے ججز کے لیے کس کو پہلا مقام دے، دوسرا دے، تیسرا دے۔ اب یہ 400 کی 400 کو ہم پہلا، دوسرا، تیسرا تو نہیں دے سکتے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ مقصد یہ ہے کہ ہماری عورتوں میں، ہمارے بچوں میں اور ہمارے احباب میں سیرت طیبہ کو عام کیا جائے، یہ مقصد ہے۔ چونکہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ گانے بڑے یاد کر کے لوگ وہ گانا، یہ مصرع، وہ مصرع، اس پہ بہت مزہ لیتے ہیں، لیکن معصوم سے بچے آپ دیکھ رہے تھے کہ قرآن کی یہ آیت، وہ آیت، یہ سوال، وہ سوال، ابھی سوال میں ہمارے مولانا ظہیر مکمل نہیں کر پاتے کہ بچے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس پر بھی آپ کو تکبیر بولنا چاہیے کم سے کم۔ اب میں ذرا، چونکہ یہ کوئز کا موقع ہے اور یہاں حالات بھی کچھ اسی طرح کے ہیں، تو اس وجہ سے میں پہلے ہی استثناء کرنا چاہوں گا علماء کو، حفاظ کو، قراء کو اور مدرسے کے طلباء کو، ان کو میں استثناء کر کے عوام میں سے جو احباب ان کے پاس یہاں مائک رکھے رہے ہیں، ذرا عوام میں آپ مائک لے کے جائیں، کچھ ہم ان سے سوالات کریں گے۔ میرے 5 سوالات ہیں، جو بھی صحیح جواب اس کا دیں گے عوام میں سے، ان کو انشاءاللہ ہمارے حاجی صاحب کی طرف سے ایک قلم بطور ہدیے کے دیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ جو ہدیے میں دیا جاتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ بلا ثمن ہے، بلا قیمت ہے۔ تو میں سب سے پہلا سوال ہماری عوام سے، ہمارے مسلمان بھائیوں سے یہ کرنا چاہوں گا کہ خاتم النبیین
नबीयीन किसे कहते हैं और खातम के माने क्या है? उलमा नहीं, हाथ उठाए, हाथ उठाए, एक मिनट हाथ उठाए। अब उसमें से हम समझते हैं कि पहला कौन हाथ उठाता, हम नजर रखे हुए हैं। जी हजरत आप भी जरा बोल दें, आप ही को माइक दे दें, माइक दे, पहले माइक दे, आप जरा बोल जी। खातम किसे कहते हैं और खातमुन नबीयीन किसे कहते हैं? खातमुन नबीयीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबरों में आखिरी नबी खातमुन नबीयीन जी। और खातम किसे कहते हैं? अब ये आधा पेट पैसा दे सकता हूँ जी। अब ये हमारे साथी हैं, अब इनको माइक दे जी। अरे खड़े हो भाई, सबको देखना है आप। आखिर नहीं, रंग आपका जी। कौन यहाँ दे भाई, जरा पीछे की तरह खड़े रहे, हाथ देखता हूँ, जरा सामने वालों का ही हिस्सा ना हो, पीछे वालों का भी हिस्सा मिले जी। बताएं खातम किसे कहते हैं? खातम कहते हैं जिसके बाद कोई नहीं। हाँ, ये भी गया गलत। दो माने ही, बस ज्यादा मैं पूछना नहीं चाह रहा हूँ जी। खत्म होने वाली चीज को खातम जी। हाँ, एक तो माना ये है और एक भी माना है जरा जी। हाँ, वो तो है और भी माना है। हाँ, यहाँ से भी आवाज आ रही है, यहाँ भी बोल रहे हैं। मोहर जिसे कहते हैं, सील, इसको खातम कहा जाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी पैगंबर, आप पर मोहर लगा दिया गया, इसलिए आपको खातमुन नबीयीन कहा जाता है। आपके बाद कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आई? आपके बाद कोई नबी नहीं। आपके दौर में भी जब आखिरी वक्त था, उस वक्त दो कमबख्तों ने नबूवत का दावा किया था। अस्वद अंसी और मुसैलमा इब्ने कज़्ज़ाब ने, इन दोनों ने दावा किया था। ये मुर्तद नहीं। अब दूसरा सवाल ये है कि इर्तिदाद किसे कहते हैं और मुर्तद किसे कहते हैं? भाई ये हाथ उठाएं, और कौन हाथ उठाए? भाई आप भाई पहले इनको दें, उसके बाद देखना। पहले इन्होंने हाथ उठाया इस्लाम से जो जी, इस्लाम से जो फिर जाते हैं उनको मुर्तद कहते हैं। हाँ, इस्लाम लाने के बाद या इस्लाम लाने से पहले? लाने के बाद। इस्लाम लाने के बाद इस्लाम से अगर फिर जाए तो उसको मुर्तद कहते हैं। एक और सवाल कर लो इसी से मुताबिक, मुर्तद का क्या हुक्म है? मुर्तद का क्या हुक्म है? मुर्तद को अंजाम क्या होगा? हाँ, हुक्म उसके लिए क्या हुक्म है? हमारे हजरत को नहीं। इसलिए मैं ये सारे सवालात कर रहा हूँ। आज के दौर में ये बहुत ज्यादा चल रहा है। हाँ बोले। जो इस्लाम लाने के बाद इस्लाम से फिर उसे मुर्तद कहते हैं, मुर्तद वाजिबुल कत्ल है। ये है वाजिबुल कत्ल है। मेरे नबी ने फरमाया कि जो मुर्तद है वो वाजिबुल कत्ल है, उसको मोहलत दी जाएगी। देख तो इस्लाम लाने के बाद इस्लाम से मुर्तद हो गया है। अभी आते वक्त व्हाट्सएप में एक तस्वीर हमारे मौलाना सफी साहब शिमोगा से भेजा। हजरत बड़ी दाढ़ी है, जमात में भी निकल के था, लेकिन अब वोट लगा के इस्लाम से मुर्तद हो गया है। कोई इस आपको ये दावत दे रहा है, आपको ये पैगाम दे रहा है कि आप इन चीजों की तरफ तवज्जो दें। अपनी इन बेटियों और इन बच्चों के दिमागों में अल्लाह अल्लाह के रसूल की सीरत को घोल घोल के पिलाए। भाई जरा एक पेन लेकर आए, पहले हम इनको एक इनाम दें। और हाजी साहब ने भी बोला था इनको भी इनाम मिलना चाहिए। आए, मैं मेरे हाथ से देता हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको कबूल फरमाए। ला इलाहा, एक और पेन दे, अल्लाह आपको कबूल फरमाए। कम से कम उतना तो जवाब दिया था।
اور ایک کون کی وہاں جواب دیتے او بھائی آپ بھی آ جاؤ, آپ بھی انعام کے مستحق ہیں, یہ قلم ہے آپ استعمال کریں, اللہ قبول فرمائے. ہاں ابھی اب کتنے قلم ہیں؟ 2 قلم باقی ہیں. 3 سوال ہوئے ہیں اور 2 سوال باقی ہیں. اس وقت کچھ فتنے ارتداد کے بہت زوروں سے چل رہے ہیں. ان فتنوں کے کیا کیا نام ہیں؟ اس میں سے 2 یا 3 فتنے کوئی ہمارے احباب میں سے ذکر کر دیں. نمبر 1 یہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا, اور کوئی اچھی طرح سے سمجھ لیں. ایک منٹ آپ کوئی جواب نہ دیں, ہاتھ اٹھائے جی. اب ان کو مائک دیں کہ میں نے کہا کہ آج کے اس دور میں ارتداد والے کچھ ایسے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ختم نبوت کے سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. ایسے فتنوں کے 2 یا 3 نام آپ ذکر فرمائیں جی. ایک تو RSS ہے. ارے اللہ یہ نہیں یار, آپ بیٹھ جائیں بھائی. یہاں بیٹھ دیں, ان کو بیٹھ دیں. حاجی صاحب نے بھی کہا تھا, بولے. قادیانہ ہے غلام احمد قادیانی. غلام احمد قادیانی یہ نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے مرتد ہو کے یہاں ڈبل روڈ کے پاس ایک مرکز بنا کے اسلام سے ابھی مرتد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سازشیں رچ رہے ہیں. آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ امت کی مائیں اور امت کی بہنیں اور ہمارے نوجوانوں کو اس فتنے سے بچایا جائے. کام کریں گے انشاءاللہ. اور بولے اور وہ وہی ہے وہ سب وہی ہے. ہاں ایک فتنہ تو بولا, اور ایک بولے. آپ کیا بولے؟ شکیل بن ہنی. اور شکیل بن ہنی, ارے وہ تو بول دیے یار, آپ بولتے نہیں. ریاض احمد گوہر شاہی. یہ پورے وہ فتنے ہیں جو لندن میں بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے نوجوانوں پہ اثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو داڑھی بھی رکھتے ہیں اور اسی طرح جھبا پیجامہ پہن کر غلط راستے کی طرح. پہلے سینٹرل جیل تھا, وہاں الگ بن گیا ہے پارک. کیا کہتے ہیں اسے؟ فریڈم پارک. میں اور حضرت امیر شریعت ثانی حکیم الملت مفتی محمد اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے ساتھ میں تھا ایک جلسے میں. بڑا جلسہ تھا, مجھے کوئی اور پروگرام تھا, اس وجہ سے میں نے رخصت لے کے میرے بیان سے فارغ ہو کے باہر نکلا. کار کے پاس آیا, 2 نوجوان بھاگتے ہوئے آئے. کہا حضرت آپ سے بہت دنوں سے ملنے کے مشتاق تھے, ملاقات ہو نہیں پا رہی تھی, ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو. تو انہوں نے کہا حضرت آپ ہمارے دعویٰ سینٹر پر تشریف لے آئے. میں نے کہا دعویٰ سینٹر کس طرح کا سینٹر ہے آپ کا؟ بہت سارے سینٹر آج اس طرح کے دیکھیے, ہماری کچھ کتابیں ہیں اور کچھ چیزیں ہیں, اور آپ کو ہم اپنا طریقہ کار سمجھانا چاہتے ہیں, اس لیے آپ ہمارے دعویٰ سینٹر پر تشریف لے آئے. میں نے کہا کس جماعت سے آپ کا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا احمدی مسلم ہوں, احمدی جماعت سے. میں نے فوراً کہا یہاں سے فوراً نکل جاؤ, تم مرتد ہو, واجب القتل ہو. مہلت نبی علیہ السلام نے اس لیے دی ہے تاکہ تم پہلے پھر دوبارہ اسلام کو سمجھ کر اسلام پر لوٹ کے آ جاؤ, اس لیے مہلت ملی. تو یہ جو کوئز کا کمپٹیشن ہے وہ اس وجہ سے کہ تاکہ ہمارے ان بچوں کے ذہنوں میں نبی کی سیرت کو گھول گھول کر پلایا جائے. انہوں نے جواب دیا ذرا سامنے آ جاؤ. ایک تو یہ حضرت ہیں, آئیے سامنے آؤ حضرت.
آپ کو بھی ایک قلم ہم بطور انعام کے دیتے ہیں، آپ بھی آ جائیں، بولو تکبیر بولیے، قبول فرمائے جائیں۔ بس یہ آج کے حالات ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت پہ، خاتم النبیین پہ حملہ کرتے ہیں۔ ایک تو خود اپنے پلٹ کے وار کرتے ہیں، دوسرے وہ بدبخت ہیں جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پہ اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات اقدس پہ مختلف قسم کی چیزیں اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم اور آپ پہلے سیرت کو پڑھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں اور گھروں میں نبی علیہ السلام کی سیرت کو لانے کی کوشش کریں۔ ہم بھی کامیاب، آپ بھی کامیاب۔ میں اس وقت لمبی تقریر کیے بغیر آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ میری مائیں بھی بڑی کثیر تعداد میں ہیں، کیونکہ ان کو عام طور سے خطبہ جمعہ سننے کو ملتا نہیں، گھر میں رہ جاتی ہیں، بیان جو سنتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے یا آڈیو کے ذریعے وہ اتنا اثر نہیں، لیکن جب سامنے بیٹھ کے سنتے ہیں تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ ہمارے اکابرین کی مجلسوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں اور ان کی بزبانی ہم دیکھ کے ان سے جب علم حاصل کرتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں اور سینے کے اندر جو ہم راحت محسوس کرتے ہیں، میں آپ سے وہ ذکر کر نہیں پاؤں گا۔ ہماری مائیں خاص طور پر یہ بہت ساری عورتیں ان فتنوں میں مبتلا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہماری عورتیں سیرت پہ زیادہ سے زیادہ پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہوں۔ آپ کی اولاد آپ کے گودوں میں پلتی ہے، آپ کے ہاتھوں میں رہتی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے بچوں کو جنت کا مستحق بنا دے، جہنم کا مستحق نہ بنائے۔ مجھے بہت شرم آتی ہے کہتے ہوئے، ایک باپ اپنی بچی کو لے کے آئے اور ایک شخص کو بھی داماد جو تھے ان کو لے کے آئے، کہا حضرت اس مسئلے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے، یہ میری بیٹی، اس کا نکاح اس کے ساتھ ہوا تھا، اب یہ صاحب ہر ماہ 4 دن 5 دن 6 دن باہر چلے جاتے بزنس کے نام پہ۔ اب بچی سمجھتی کہ بزنس کے لیے ہمارے داماد ہمارے شوہر جا رہے ہیں، یہ سمجھ لیتے، اور ہم بھی یہی سمجھتے کہ ہمارے داماد اسی مقصد کے لیے باہر گئے۔ لیکن بعد میں ذرا شک ہوا، بچی بھی بڑی پڑھی لکھی تھی اور سافٹ ویئر سے واقف تھی، اس نے لڑکے کے موبائل میں، اپنے شوہر کے موبائل میں GPS آن کر دیا، لڑکے کو پتہ ہی نہیں۔ اس نے پوچھا بھائی کہاں ہو بیٹا، کہاں ہو؟ تو اب اس نے کہا میں مدراس میں ہوں، کچھ کام میں ہوں۔ اچھا مدراس میں ہو تو اب یہ پولیس کو لے کر وائٹ فیلڈ میں ایک جہاں فلیٹ میں ایک اور لڑکی کے ساتھ زنا میں مبتلا تھا، وہاں جا کر رنگے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ یہ لڑکا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے میرے سامنے پکڑا گیا ہے۔ وہ لڑکی بھی اقرار کر رہی ہے، یہ بھی، کہ ہمارے درمیان میں کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں۔ میں ہماری عورتوں سے کہنا چاہوں گا، زمانہ بڑا خراب ہے، زنا حرام ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کلہ۔ یہ جو حکم ہے آپ اسے سمجھ کر رکھیں۔ ہماری بیٹیاں بھی ان بلاؤں سے بچنے کی کوشش کریں، بہنیں بھی، مائیں بھی، اور ہمارے نوجوان بھی اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑیں۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ ہمارے مولانا زہید صاحب کو بہت محنت کر کے یہ پوری ٹیم ماشاءاللہ انہوں نے، اور قاری صاحب نے بھی، اور یہ پورے تمام علماء مل کے بچوں کے اندر ایک سیرت طیبہ کی ایک تاریخ کو اور آپ کی عملی زندگی کو اتارنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ ان کی کوششوں میں، کاوشوں میں شرف قبولیت عطا فرمائے، کامیابی بھی عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ہمارے حفاظ یہ جو یہاں انہوں نے امتحان دیا کہ مختلف آیتیں کون سی صورت، اور ہمارے پڑوسی ملک کی ایک ویڈیو ہمارے بری صاحب نے مجھے بھیجا تھا، وہاں نہ کہ کمپیوٹر بھی چھک مارتا ہے ہمارے حافظ کے سامنے،
اس لیے کہ اسے اتنا اللہ نے قرآن کو مستحضر کر دیا ہے کہ اوپر سے پڑھو، نیچے سے پڑھو، یہ آیت پڑھو، وہاں سے پڑھو، صفحے کی رکوع سے پڑھو، یہ سورت وہ سورت سب پڑھ کے بچے نے رکھ دیا اور بتا دیا کہ قرآن میں نے کھول کے پی لیا ہے۔ یہ معجزہ ہے کہ اللہ رب الجلال نے نبی علیہ السلام کی برکت سے اور آپ کی رحمت سے ہمارے لیے قرآن کو حفظ کرنا آسان فرمایا ہے۔ اللہ ان تمام بچوں کو یہاں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے۔ ساتھ ساتھ جن ماؤں نے ان بچیوں کو تیار کیا ہے اور ان بچوں کو تیار کیا ہے، میں ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے اس موقع پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ بڑی محبت کے ساتھ، اس لیے کہ بولا جاتا تھا کہ جب گانے کی مجلس سے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، نوجوان ٹوٹ پڑتے ہیں، ارے دیکھیے ہمارے یہ احباب بڑی محبت کے ساتھ اس کمپٹیشن کو دیکھ رہے ہیں اور مسرور ہو رہے ہیں۔ اللہ آپ کے یہاں جمع ہونے کو، یہاں بیٹھنے کو، سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔